بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے پروردگار کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم جماعت داہم کی درسی کتاب کے حصہ نثر کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ ہے استنبول، اور اسے لکھا ہے حکیم محمد سعید نے۔ اور حکیم محمد سعید سفر نامہ لکھنے میں کمال رکھتے ہیں، اور استنبول سبق میں ترکی کے تہذیب و تمدن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، طرز تعمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ترکی اسلامی حکومت ہے، اس لیے مختلف ادوار میں بادشاہوں نے جو اسلامی خدمات سر انجام دی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مساجد بنانے کا شوق ہر مسلم حکمران کو ہوتا ہے، لیکن ترکی کے حکمرانوں کو خاص طور پر رہا ہے، اور بہت عمدہ طریقے سے مساجد کی تعمیر کا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ عجائب خانے سے متعلق بات کی ہے، اور مختلف نوادرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح نوادرات وہ سنبھال کر رکھتے ہیں، نادر چیزیں سنبھال کر رکھنے کا انہیں شوق ہے۔ مساجد کے علاوہ توپ کاپی میوزیم کے حوالے سے بات کی گئی۔ ترکی کے عجائب خانوں میں اس کی شہرت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نادر چیزیں، اور خاص طور پر کتابوں کے قلمی نسخے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو قلمی نسخہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب پوری دنیا میں میسر نہیں ہے، وہ آپ کو ترکی کے اس عجائب خانے میں، توپ کاپی میوزیم میں آپ کو مل سکتی ہے۔ کتب خانے کے حوالے سے بات کی کہ کتب خانے بنانے میں بھی مسلم حکمران بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مختلف حوالوں سے ترکی کے باشندوں کا رہن سہن بیان کیا گیا۔ نظم و ضبط کی بہت تعریف کی ہے حکیم محمد سعید نے۔ ترکی کے لوگوں کا نظم و ضبط بہت قابل ذکر ہے۔ جناب اب ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے، اور اس کے بعد مزید آپ کو بتائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے آپ کا سبق استنبول، اور یہ ہے جناب حکیم محمد سعید کا تعارف۔ 1920 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہاں سے شروع کرنا ہے جی۔ نامور طبیب، ادیب اور سماجی اور سیاسی شخصیت حکیم محمد سعید دہلی میں حکیم عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے۔ یہاں سے لے کر بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا، یہ نشان زدہ کیا گیا۔ تیسری سطر میں
اس کے بعد ان کی عملی زندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مصنف کی عملی زندگی کا آغاز ہمدرد دواخانے میں اپنے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید کے ساتھ شمولیت سے کیا تھا۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز 1940 سے 1947 تک دونوں بھائیوں نے ہمدرد کو ایشیا کا سب سے بڑا دوا ساز ادارہ بنا دیا۔ یہاں آخر تک لکھنا ہے جی۔ اور اس کے بعد دواخانے کا ذکر ہے۔ پاکستان میں وہ ہمدرد لیبارٹریز وقف کے بانی اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان طبی ایسوسی ایشن اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے۔ یہ مختلف، اور یہاں پر گورنر کا عہدہ بھی حکیم محمد سعید نے سنبھالا تھا، گورنر سندھ کا، یہ بھی تذکرہ ہے جی۔ اس کے بعد یہاں سے حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصا تنوع ہے، یہاں سے لے کر مختلف سفر ناموں میں قلم بند کیا۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں، چند تصانیف کے نام لکھ لیجئے گا، یہاں پر ختم کر دیجئے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ عزیز طلباء و طالبات، حسب معمول پورے سبق کے ہر اقتباس میں سے اہم نکات درج کرنے ہیں اور پھر خلاصہ تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف کا تعارف بھی لکھنا ہے جو نشان زدہ کروایا گیا، نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔